انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات الحمدللہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ ہم انبیاء کرام کے مقدس تذکرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے مبارک تذکرے کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے واقعات ان کی ولادت سے پہلے کے شروع ہو گئے۔ ہاں میٹھے پیارے اسلامی بھائی، جیسا کہ حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ السلام کے تذکرے میں، ان کے واقعات میں ہم نے یہاں کئی چیزیں بیان کی۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ زکریا علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 120 سال تھی جب آپ کو بشارت دی گئی حضرت یحییٰ کی۔ 120 سال کی عمر تھی حضرت زکریا کی، اور آپ کی زوجہ کی عمر 90 سال تھی۔ تو اس وقت آپ نے بیٹے کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے محراب مریم میں دعا کی، وہ بھی قبولیت دعا کی جگہ تھی، تو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی ہے سننے والا۔ تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی صورت میں بشارت عطا فرمائی کہ حضرت یحییٰ جیسے پیارے بیٹے کی ان کو بشارت عطا کی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرے گا، سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خالص بندوں میں سے۔ یعنی حضرت یحییٰ کی ولادت سے پہلے ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی گئی اس کے چند اوصاف بھی ذکر کر دیے گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی ان کی خصوصیات بھی بیان فرما دی۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا
کہ 120 سال کی میری عمر ہو گئی، میری زوجہ کی عمر 90 یا 98 سال کی ہو گئی، اب میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی عطا فرمائی۔ اور جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کی ولادت کے حوالے سے نشانی طلب کی، تو فرمایا گیا کہ تمہاری نشانی یہ کہ انہوں نے پوچھا جس سے مجھے اپنی بیوی کے حمل کا وقت معلوم ہو تاکہ میں اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی، اور تسبیح وغیرہ پر آپ قادر رہے، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر تو جاری رہا لیکن کسی اور فرد سے بات چیت زبان نے نہ کی۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے جس میں جوارح صحیح و سالم ہو اور زبان تے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ بھی ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جب خوشخبری سنائی گئی تو ان کا نام رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رکھا۔ ہر بچے کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں، اور وہ بھی پیدائش کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کا نام رب تعالیٰ نے رکھا، اور وہ بھی ایسا نام کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی شخص کا بھی نہیں تھا۔ یاد رہے کہ سمیہ کا ایک معنی نظیر مثل بھی ہے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کوئی شخص آپ کی مثل نہیں بنایا، یعنی آپ کو عظیم تر زہد و تقوی حاصل ہوا۔ حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو زندگی عطا فرمائی۔ یعنی یحییٰ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ زندہ کرنا، تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ ان کا نام یحییٰ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو زندگی عطا کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان و طاعت عطا کر کے زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مطیع کو زندہ کہا ہے اور عاصی یعنی نافرمان کو مردہ۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اومن کان میتا فاحییناہ، اور کیا مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی مطیع کو زندہ کہا گیا اطاعت کرنے والے کو، اور نافرمان کو مردہ قرار دیا گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے اطاعت کرنے والے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور نافرمانی کے ارادے سے دور رکھ کر طاقت کی زندگی سے سرفراز کیا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں اور عصیان کے ارادے سے بھی دور رکھا، اور آپ کو شہادت کی زندگی عطا کی۔ ایک نام آپ کا یحییٰ ہونے کا اس کی جو ہے وہ وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ کو شہادت کی زندگی عطا کی گئی، کیونکہ شہداء اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ تسلیم کیا، تو اس ایمان کی وجہ سے آپ کے دل کو زندگی حاصل ہوئی اور دین کو آپ کے ذریعے زندہ رکھا، کیونکہ حضرت زکریا نے دین کے قیام کے لیے ہی تو آپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو یہ حضرت یحییٰ کے نام یحییٰ رکھنے کی وجوہات بیان کی گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کی دعا کی قبولیت عطا کر کے جب وہ حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اس سے دعا کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین، ہم باقاعدہ اس پر ایک پورا سلسلہ کر چکے، کئی جو ہے وہ قسطوں میں، یعنی کئی سلسلے اس موضوع پر ہوئے، مومن کا ہتھیار دعا کے موضوع پر۔ امیر اہل سنت نے مدنی پنجسورہ میں بھی فیضان دعا باب میں دعا کی اہمیت، دعا کے آداب وغیرہ بیان کیے ہیں۔ مدنی پنجسورہ کے صفحہ 182 سے 182 سے فیضان دعا جو ہے شروع ہوتا ہے۔ مدنی پنجسورہ میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی دعا کا نتیجہ جلدی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھیں تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ یہ دعا مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی، دعا مانگنا سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اتباع سنت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو دعا مانگنے کی تاکید بھی فرمائی، اور دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اولاد کی دعا مانگنے کے حوالے سے، بعض اوقات کہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اولاد نہیں ہے، بعض دیگر مسائل کی وجہ سے مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو میں مشورہ دوں گا کہ مدنی پنجسورہ کے صفحہ 185 سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے اس کو پڑھیں، اور دعا میں کبھی بھی مایوس مت ہوں۔ دیکھا نہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں جا کر ان کی زوجہ 90 یا 98 سال کی عمر ہو گئی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور ایسا پیارا بیٹا، ایسی شان و شوکت والا۔ اب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے کو بیٹا بھی عطا کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، ترجمہ کنز الایمان، اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی، یعنی توریت کو، جبکہ آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور کمال عقل و دانش خوارق عادات میں سے ہے، بکرمہ ہی تعالیٰ
یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں. لہذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے. یہی قول صحیح ہے. بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی فہم تورات اور فقہ فی الدین بھی مراد لی ہے. منقول ہے کہ اس کم سنی کے زمانہ میں بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ جب لڑکے کھیل کے لیے بلاتے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام بچپن میں 3 سال کی عمر کے بعد جواب کیا دیتے؟ اللعب خلقنا اذهبوا نصلی. کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ اذهبوا نصلی، چلو ہم نماز پڑھیں، چلو ہم نماز پڑھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں. حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام بچپن میں کھیل کی دعوت دینے والے بچوں کو جواب دیتے کہ کیا ہم کھیل کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ نہیں، ہم بیکار نہیں بنائے گئے، ہم کھیل کود کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم یہ دنیاوی رنگینیوں میں کھو جانے کے لیے نہیں بنائے گئے. ہمیں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. جیسا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ کھیل کود عیاشیاں، یہ دنیا کی لذتوں میں کھو کر اپنے رب کی نافرمانیاں کرنا، یہ نادانی ہے. اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا انہوں نے، جنہوں نے کھیل کود کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے. اللہ کے پیارے نبی بچپن میں کھیل کی دعوت دینے والے بچوں کو کہا کرتے چلو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کھیل کے لیے نہیں بنائے گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جس پر فرماتے. حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی، عقل و فہم عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصیات عطا فرمائی، انعامات ان پر جو فرمائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچپن میں نبوت دی اور اپنی طرف سے مہربانی عطا کی، یعنی ان کے دل میں رقت اور رحمت رکھی کہ لوگوں پر مہربانی کریں، اور ستھرائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے یہاں طاعت و اخلاص مراد ہے، اور آپ خوف الہی سے بہت گریہ ازاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارکہ پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے. حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس قدر رقت والے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے پر سوز محبت عام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا یہ سعادت مندوں کی علامت ہے. یہ آنسو، یہ رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جسے عطا کر دے اللہ تعالیٰ. یہ دل کا تقوی جسے نصیب ہو جائے، رقت نصیب ہو جائے، سوز و گداز نصیب ہو جائے. روایتوں میں اس طرح کا مضمون ہے نا کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کے سبب ایک قطرہ بھی آنسو کا بہہ نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. ہم غور کریں کہ آئے ایک طرف ہم میں کہ ہم انتہائی گناہ کرنے کے باوجود، دن رات نافرمانیاں کرنے کے باوجود، دن رات حکم عدولیاں کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام کرنے کے باوجود اپنے گناہوں پر نہ ندامت، نہ شرمندگی، نہ احساس گناہ، نہ توبہ کی طرف توجہ، نہ آنکھوں سے آنسو، نہ رقت، نہ سوز، نہ گداز. اور اللہ کے پیارے ولی اور اللہ کے پیارے نبی نیک ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود، اور انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نبی،
یعنی معصوم ہے، معصوم ہونے کے باوجود اتنا روئیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رکت کے واقعات جب وہ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے کہ جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ طہر سے خوف کے سب اس طرح آواز آیا کرتی تھی، قرآن پڑھتے تو عذاب والی آیتوں کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، رکت اتنی تھی، سوز و گداز اتنا تھا۔ اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی آنسوؤں کا ذکر کرتے ہوئے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست و نافرمان نہ تھا۔ تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی یہ صفت بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے، یعنی اب بہت متواضع اور خلیق تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع تھے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 اور بڑی ہی یہ سبق آموز اور بڑی ہی نصیحتوں پر مبنی یہ آیت ہے، اور بہت سے اس میں مسائل ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ کہ یہ تینوں دن بہت اندیشہ ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، اس لیے ان تینوں موقعوں پر نہایت وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا، انہیں ان تینوں موقعوں پر امن و سلامتی عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں دنوں کا ذکر کر کے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام پر سلامتی سلام کا اظہار فرمایا۔ جس دن پیدائش کا دن ہے، شیطان سے محفوظ رکھ کر سلامتی عطا فرمائی، موت کے دن قبر کے عذاب سے بچا کر آپ کو سلامتی سے سرفراز کیا جائے گا۔ مخلوق تین اوقات میں نہایت وحشت میں ہوتی ہے، یعنی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی ہے۔ پیدائش کے دن جب شکم مادر سے خروج ہوتا ہے تو انسان کو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں اب میرے لیے نیا مقام کیسا ہوگا۔ پھر جب وہ فوت ہوتا ہے تو ایسی قوم کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، یہ حالت بھی اس کے لیے ہیبت ناک ہوتی ہے۔ پھر جب اسے قیامت کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو عظیم محشر میں پائے گا، تو اس سے بھی وہ نہایت خوف زدہ ہوگا۔ لیکن حضرت یحییٰ کو ان تینوں مواقع میں سلامتی کا مژدہ سنا دیا گیا کہ تمہیں ان مقامات میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، آپ کے اوصاف ذکر فرمائے، آپ پر سلام بھیجا۔ غور طلب یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے اوصاف بیان کیے، کمالات بیان کیے، آپ کی ولادت کا ذکر کیا، آپ پر سلام بھیجا۔ اب آپ غور کریں میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اوصاف بیان ہوتے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، پھر آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کمالات کا بیان اور ولادت کا تذکرہ اور سلام، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام پر سلام بھیج کر ان کی ولادت کا دن، پھر اس سے پہلے ان کے کمالات بیان کیے۔ حضرت زکریا کو جب بشارت دی کہ تمہیں وہ بیٹا عطا کیا جا رہا ہے کہ جنہیں یہ خصوصیات عطا کی، وہ سیدن ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سید فرمایا، حصورہ فرمایا، یعنی ان کے اوصاف و کمالات بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی ولادت کا ذکر کیا، ان کا سلام بھیجا۔ ولادت کے دن پر سلام، تو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے دن کتنا عظیم دن ہے، ان کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنا، ان پر سلام بھیجنا۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بہت اہم دن ہے،
حضرت یحییٰ کی ولادت کا دن واقعی کمال والا ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن واقعی کمال والا ہے، مگر ان سے بڑھ کر کمال والا دن امام الانبیاء کی ولادت کا دن ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ یا پیر کے دن کے بارے، روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو ولادت انبیاء کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، اور ان دنوں کا یاد رکھنا، ان دنوں کا تذکرہ کرنا، ان کے اوصاف بیان کرنا، ان کے کمالات بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان پر سلام بھیجنا، یہ سعادت مندی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا جا رہا، بلکہ آپ نے غور کیا اس سورہ مریم کی آیات پر؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ کو پکار کر فرمایا، یہ سیرت رسول عربی اور دیگر سیرت کی کتابوں میں، شفا شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے نا، ان میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کون سا؟ کہ آپ انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں پڑھیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آپ قرآن پاک کے انداز پر غور کریں۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بلکہ حضرت آدم کو پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح کو پکارا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت موسیٰ کو پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ اب غور کریں قرآن پاک کس انداز پر، یا آدم کہہ کے بلایا، یا نوح کہہ کے بلایا، یا ابراہیم کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا۔ لیکن جب آمینہ کے لال ہمارے لجپال آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا، اب قرآن کا انداز کیا ہے؟ کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا یا ایہا النبی، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، کہیں یاسین، طٰہٰ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو القابات اور اوصاف کے ساتھ آپ کو پکارا جا رہا، اور انبیاء کو پکارا تو نام لے کر پکارا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اداؤں اور القابات کے ساتھ پکارا جا رہا۔ تو یہ اوصاف میں بیان کیا گیا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اور انبیاء کو نام لے لے کر تذکرہ کیا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو آپ کو اوصاف و کمالات کے ساتھ پکارا، بلکہ ان کے پکارنے کا انداز اور ادب امت کو سکھایا گیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بعدا، کہ جیسے بعض کو آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، رسول کو ایسا نہ ٹھہرا لینا۔ یعنی ان کو القابات اور اوصاف کے ساتھ پکارنے کی تاکید کی گئی، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو۔ ان کے القابات و اوصاف کے ساتھ ان کو پکارنے کا وہ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت حضرت یحییٰ کے اس واقعہ میں ہمارے سامنے آئی کہ ان کو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ حضرت یحییٰ کو فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تصدیق کرنے والا، کلمہ کی تصدیق کرنے والا فرمایا، تو یہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق انہوں نے کی، بلکہ ایک مرتبہ حضرت مریم نے حضرت یحییٰ کی والدہ سے ملاقات کی جو ان کی خالہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ 90-98 سال کی عمر میں اب حضرت مریم سے انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ حضرت بی بی مریم نے کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ اب ان کو اور تعجب ہوا، وہ 98 سال کی عمر میں حاملہ، اور یہ بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے حاملہ۔ اب تو حضرت زکریا کی زوجہ نے کہا جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، میں نے اسے اپنے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، یعنی میرا بچہ تمہارے بچہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ خواب کا واقعہ یا کشف کا، اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت یحییٰ نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے ہیں۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدن فرمایا، کہ سید کے مختلف معنی ہیں، حلیم، بردبار،
مومنین کا سردار، دینی امور میں رئیس، یعنی علم، حلم، عبادت و تقوی میں جسے سرداری حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم، فقیہ، عالم، جس شخص پر غضب غالب نہ آ سکے، لوگ جس کی طرف اپنی حاجات اور مصائب و آلام میں رجوع کریں اور وہ ان کی حاجات کو پورے کرے، حسن اخلاق کا مالک، شریف، اللہ کی قضا پر رضامندی کا اظہار کرنے والا، متوکل، عظیم الہمت، وہ کسی پر حسد نہ کرے، ہر بھلائی کے کام میں اپنے ہم زمان لوگوں پر فوقیت رکھنے والا، اور حسورا، یعنی یہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، کہ سیدن اور حسورن یہ حضرت یحییٰ کی صفات بیان کی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتاب پر پوری تندہی سے عمل کرتے اور اس کی تلقین کا بھی آپ کو حکم دیا گیا، تو آپ کی زندگی بتاتی کہ آپ نے حکم خداوندی سے تعمیل کا حق ادا کر دیا، ملک کے گوشہ گوشہ میں جا کر، دور افتادہ صحراؤں اور دشوار گزار پہاڑیوں میں جا کر لوگوں کو پیغام حق سنایا اور انہیں گناہوں سے تائب ہونے کی ترغیب دی۔ بے شمار لوگ آپ کی تبلیغ کی برکت سے راہ حق پر آ گئے، فسق و فجور کی زندگی کو ترک کر کے انہوں نے زہد و تقوی کو اپنا شعار بنایا، قوم کے ہر طبقہ کو آپ نے ان کی کوتاہیوں اور خامیوں پر متنبہ کیا۔ یعنی حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے استعمال کیا، دور دراز کے سفر اختیار کیے، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، بڑی بڑی مشکل جگہوں پر جا کر نیکی کی دعوت، کلمہ حق کو بلند کیا۔ اور علماء بنی اسرائیل جو دنیا کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئے تھے کہ احکام الہی کی تحریف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، انہیں بڑی سختی سے جھنجھوڑا۔ آپ کی دعوت کا حلقہ صرف عوام تک محدود نہ تھا، بلکہ شاہی دربار بھی آپ کے نعرہ حق سے لرزہ بر اندام تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا ہی اہم واقعہ ہے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام نے بادشاہ وقت ہی کو نیکی کی دعوت دی، اس کو نیکی کی دعوت دی اور اس کو گناہ سے بچنے کا کہا۔ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنے باز لوگوں کا ذکر کیا ہے نا کہ جنہوں نے شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے سبب انبیاء کو قتل کر دیا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا۔ اب وہ نافرمان اور بے باک عورت جو 3 طلاقوں کے بعد بھی اس بادشاہ کی صحبت میں رہنا چاہتی تھی، حضرت یحییٰ کے فتوے کے بعد
ان کی دشمن بن گئی کہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے، اپنے سامنے سر کٹوا کے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر، حضرت یحییٰ کا کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آج کے دور میں بھی لوگ غصہ، بے صبری، جلد بازی، اس کے سبب جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چور رستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کو مجبور کرتے ہیں کوئی رستہ نکالو۔ اب جو رستہ شریعت نے بتایا، جو قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 229 230 میں جو احکام بیان کیے گئے، اب جو صحیح عالم ہے وہ قرآن کے مطابق حکم سنائے گا، پیسوں کے لالچ میں، دنیا داری کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ اب جب وہ حق بات بیان کرے گا کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے عورت اس شوہر کے لیے جس نے 3 طلاقیں دے دی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اب اس کو برا کہا جاتا ہے کہ تم سختی کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ نے شریعت کا حکم سنایا۔ تو اس لیے آج کے دور میں ان مسائل کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ بہار شریعت میں ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مختلف کتابیں مل جاتی ہیں، بہار شریعت پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ ایک پرچہ چھاپا گیا ہے طلاق کے مسائل کے موضوع پر، پرچہ یہ پڑھ لیں، بہت اہم ہے، یہ آج کے دور کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک وکیل اسلامی میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ عدالتوں میں غور کریں گے تو آپ کو عام کچہریوں میں، عدالتوں میں 80 to 90% کیسز یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے نظر آ رہے ہیں۔ طلاق، خلا، جھگڑا، مسائل، مطلب پھر 3 طلاقیں دے کر رستے نکالتے۔ اب تمہیں کہا کس نے 3 طلاقیں دینے کو؟ 1 طلاق دینے سے بھی اگر مجبوری میں بہت مجبوری میں طلاق دینی ہی پڑے تو 1 طلاق ہی کافی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دیتے، الطلاق مرتان، فائن طلاق، پھر اس کے بعد جو حکم جاری ہوتا ہے پھر اس کو مانتے نہیں، پھر کہتے جناب ہمارے لیے کوئی رستہ نکالو، کوئی یہ سختی نہ کرو، تم نے خود شریعت کی حدوں کو توڑا۔ تو ساری زندگی حرام اور بدکاری میں گزارنے سے بچنے کے لیے کسی صحیح العقیدہ عالم سے رابطہ بڑا ضروری ہے۔ دارالفتہ اہل سنت اسی لیے تو قائم کیے گئے۔ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، جو شریعت کا حکم ملے لبیک کہیں، نفس کے چکر میں مت پڑیں۔ جنہوں نے نفس کی پیروی کی، اللہ کے نبی کو شہید کروایا انہوں نے، لیکن پھر ان کو زمین میں دھسا دیا گیا، دردناک عذاب ان کو دیا گیا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حق گوئی پر کہ سر کٹنے کے بعد بھی یہی اعلان کرتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں۔ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ بات اگر جرم ہے تو 100 بار کریں گے۔ لہٰذا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کی شہادت، قربانیاں اور یہ تبلیغ دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، قربانیاں دینا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت عام کریں، سنتوں کا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تن من دھن کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی قافلوں کے ذریعے، علاقائی دورے کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے اور اتنے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مسجد برو تحریک میں خود بھی شامل ہو جائیں، لوگوں کو بھی شامل کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ان پیارے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی نیکی پر قائم رہنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت اور اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔